بہت سارے لوگ اس بارے میں سوالات کرتے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے بھی سنا ہو کہ اگر ہم مکہ اور مدینہ جانا چاہتے ہیں تو کون سا ایسا رستہ ہے جس طریقے سے ہم جا سکیں۔ ٹھیک ہے، اس کا وہ مطلب نہیں ہے کہ راستہ کون سا، راستہ بھائی ایک ہی ہے فلائٹ کا، لیکن طریقہ کیا ہونا چاہیے، مطلب اسباب کے درجے میں کون سی چیزیں ایسی ہم اپنائیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ وہاں جانے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ اصل موضوع ہے۔ تو اس میں بجائے اس کے کہ سنی سنائی بات ہم کریں، میں آپ کو اپنی بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسے توفیق دی۔ ہمارے حضرت بڑے قاری صاحب دامت برکاتہم فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ مکہ اور مدینہ جانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو آپ اپنی طرف سے کوئی ایسی ادا دکھائیں، کچھ ایسا کر کے دکھائیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ کو بھی معلوم ہو، پتہ چلے کہ ہاں یہ جانا چاہتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کو سب کچھ ہی معلوم ہے، ٹھیک ہے، یہ بات نہیں ہے، سب معلوم ہے، لیکن آدمی خود اپنی طرف سے کچھ دکھائے، کوئی شوق دکھائے، کوئی ایسا کام کر کے دکھائے جس سے پتہ چلے کہ ہاں بھئی اس کے اندر بھی شوق ہے تھوڑا سا۔ جیسے کہیں پکنک کے لیے جانا ہو نا، کلاس پوری کی پوری بیٹھی ہو اور استاد پوچھ رہا ہو جی ہاں کون کون سے بچے جانا چاہتے ہیں، 5 بچوں نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے، ٹھیک ہے، اور اس میں 2 بچے ایسے ہیں جو اچھل اچھل کر ہاتھ زیادہ اوپر کر رہے ہیں، اور 6-7 پیچھے ایسے چپ کر کے ہاتھ باندھ کے یوں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بعد میں کسی نے ان کو کہا کہ بھائی آپ کیوں نہیں سلیکٹ ہوئے، اور جی بس وہ شوق تو تھا، ہمیں جانے کا دل تو کر رہا تھا۔ تو آدمی پوچھے گا بھائی آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا، کچھ کیا تھا ایسے ایسے؟ نہیں، وہ تو نہیں کیا، تو بھائی پتہ کہاں سے چلے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کچھ نہ کچھ ایسا کرنا ہے، کوئی ایسا کام کرنا ہے جس سے لگے کہ ہاں یہ کچھ جانا چاہتا ہے۔ تو میں نے جو اپنی زندگی میں دیکھا ہے، اس کے 4 راستے ہیں، 4 راستے ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان کو حج اور عمرے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ یاد رکھنا، اس کے لیے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ اسباب آپ نے اپنانے ہیں، یا چاروں اپنا لیں یا کسی ایک کو اپنا لیں۔ کوشش کریں کہ چاروں اپنائیں آہستہ آہستہ، جہاں جس کا موقع ملے۔ باقی اللہ کی مرضی ہے، جہاں اللہ جس عمل کے ذریعے سے آپ کو توفیق دے دے، سبحان اللہ۔ تو اس میں سب سے پہلا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی کوئی ادا دکھائیں۔ یہ حضرت قاری صاحب فرمایا کرتے تھے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہے، معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو سب کچھ کہ اندر سے اس کا دل چاہ رہا ہے کہ نہیں چاہ رہا، لیکن باڈی لینگویج سے ہم کچھ ایسا کر کے دکھائیں، کچھ ظاہر کریں کہ یس واقعتاً ہمیں جانا ہے۔ اس کی مثال میں جیسے دیکھیں نا، ماں باپ کو بچوں سے محبت ہوتی ہے، لیکن ان کو یہ بھی کبھی کبھی معلوم ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ بچہ اس وقت جو رو رہا ہے نا، یہ جو ابھی ناٹک کر رہا ہے، تو اس کو کیا چاہیے، لیکن پھر بھی کبھی کبھی وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کچھ بولے منہ سے، ان کو اچھا لگتا ہے مانگنا۔ چلیں آپ کے کام کی مطلب کی مثال دیتا ہوں۔ اگر آپ میں سے کسی کو کسی کے ساتھ محبت ہے نا، تو بہت دفعہ سچی محبت ہو تو بتا رہا ہوں، تو بہت دفعہ انسان کو خود بخود پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو کیا چاہیے، یہ کیا چاہ رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ کو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ یہ میرے سے مانگے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ آپ کو ویسی چیز اٹھا کر استعمال کر لے، آپ پھر بھی کچھ نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو یہ چیز بہت اچھی لگے گی کہ مجھے کہے اور میں اس کو دوں۔ ویسے تو آپ کی جان بھی اس پر فدا ہوتی ہے، معلوم ہے، لیکن اگر وہ کہے اور آپ دیں تو یہ زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی ہمیں کچھ ایسی اپنی ادا رکھنی ہوتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو کچھ اس کے بارے میں معلوم ہو کہ ہاں یہ کچھ چاہ رہا ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ اچھا، اب یہ ہے کہ فی الحال ابھی اس میں سے جو پہلا حصہ ہے اس پر میں ڈسکس کر لیتا ہوں، وہ ادا کیا ہونی چاہیے۔ پہلی ادا کیا ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے لیے، اور یہ حضرت قاری صاحب کا بتایا وہ نسخہ ہے، اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، جس بندے نے یہ آزمایا ہے، میں نے اپنی زندگی میں ان سب بندوں میں سے کسی ایک کو بھی نہیں دیکھا کہ جو حج یا عمرے پر نہ جا سکا ہو، سب کے سبھی گئے ہیں، سبھی گئے ہیں، تقریباً سب کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اپنے راستے کے اندر۔ وہ ادا کیا ہے؟ بہت آسان ہے۔ وہ کیا ہے؟ سنیں ذرا غور سے۔ آپ ایک کام کریں، اپنے پاس ایک گلہ رکھ لیں، وہ ہوتا نا مطلب جو پاکٹ منی ملتی ہے اس کو سیو کرنے کے لیے گلے میں پیسے ڈالتے ہیں، یا کوئی اور جگہ سیپریٹ رکھی ہوتی ہے جہاں پیسے ڈالتے جاتے ہیں انسان۔ ایسی کوئی چیز بنائیں یا گلہ لے لیں، اس میں روزانہ کی بنیاد پر یا ہفتے کی بنیاد پر یا مہینے کی بنیاد پر اس نیت کے ساتھ اس میں پیسے ڈالتے رہیں، تھوڑے تھوڑے، بھلے 1 روپیہ ہو، 2 روپے ہوں،
یہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں نہیں چاہیے روپیہ 2 روپے یا 1000 روپے 5000 5 لاکھ، نہیں، کروڑوں والے رول رہے ہیں، نہیں جا رہے، اللہ تعالیٰ توفیق ہی نہیں دے رہے، اندر کی نیت نہیں ہے نا، سمجھے بھائی؟ تو جب بھی آپ پیسے ڈالیں نا تو محبت سے ذرا تھوڑی سی اللہ تعالیٰ کو اسمائل دیں کہ یا اللہ یہ میں پیسے ڈال رہا ہوں یا پیسے ڈال رہی ہوں، میں نے تیرے گھر جانا ہے اس کے لیے ڈال رہی ہوں، تھوڑا سا اسمائل دے دیں اللہ تعالیٰ کو اور ساتھ میں پیسے ڈال دیں اور نیت کر لیں یا اللہ یہ اس کے لیے ڈال رہے ہیں، میری اتنی ہمت ہے میں اتنی کر سکتی ہوں یا اتنا کر سکتا ہوں، باقی کام آپ کا ہے، تو اس میں پیسے ڈالنا شروع کر دیں۔ یہ کام ہو گیا۔ اسی سے ملتا جلتا دوسرا کام وہ یہ ہے کہ آپ جب عمرے کے لیے یا حج کے لیے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کے لیے احرام کی ضرورت ہوتی ہے، احرام جو وہاں پہنتے ہیں اس کے لیے مخصوص قسم کے خواتین کے الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں استعمال کرنے کی، ان کی ضرورت ہوتی ہے، چپل الگ وہاں پہنی جاتی ہے، حج عمرے کے لیے اس کی الگ ضرورت ہوتی ہے، وہاں جانے کا کچھ سامان ہوتا ہے، ایک بیگ ہوتے ہیں، ایک سامان ڈالنے کے لیے کچھ اس طرح کی مخصوص چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ پیسے جمع کریں، جا کر وہ چیزیں خرید کر لا کر اپنے گھر پہ رکھ دیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ یہ اتنا میں کر سکتا تھا یا کر سکتی تھی، یہ ادا میں نے آپ کو دکھائی ہے تو آپ قبول کر لیں، مہربانی۔ دعا مانگیں اللہ سے کہ یا اللہ میں یہ اپنی ادا آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، میرا دل چاہتا ہے تیرے گھر جانے کا، تیرے محبوب کا شہر دیکھنے کا، ٹھیک ہے؟ تو میں اتنا کر سکتی تھی، میں نے یہ کر لیا ہے، ایک کام یہ کریں۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کوئی کام ایسا کریں کہ جو یہ ظاہر کر رہا ہو کہ آپ واقعتاً وہاں جانا چاہتے ہیں، یا اس کے لیے پیسے ڈالتے رہیں گلے میں، یا وہاں جانے کے لیے جو سامان ملتا ہے، بیگ ملتا ہے، احرام ملتا ہے، اس طرح کی چیزیں جو خرید کر رکھ لیں اپنے پاس، اللہ تعالیٰ کو اپنی ادا دکھا دیں کہ یا اللہ ہم یہ کر رہے ہیں وہاں جانے کے لیے، باقی آپ توفیق دے دیں، تو اس سے بھی انشاءاللہ توفیق ملے گی۔ یہ 100% کامیاب نسخہ ہے، ہمارا بھی یہی کیا ہوا ہے، سمجھتے کہ نہیں سمجھتے بھائی؟ اور دوسرا